دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خوبصورت اور پیار بھرے لہجے کی مترنم شاعرہ کی نظمیں دکھائیں گے اور ان کی شعری سفر پر بات کریں گے وہ ہیں عہد حاضر میں اردو نظم کا ایک معتبر اور مستند نام گلناز کوثر۔ دوستو ان کی نظم میں حسن فطرت کو آپ نئی آنکھ سے دیکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حسن فطرت آپ کو اپنے دکھ کا مداوا لگنے لگتا ہے۔ آپ اور فطرت باہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظم میں فطرت آپ سے کلام کرتی ہے، گنگناتی ہے، رنگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا دکھ ہم سب کا دکھ لگنے لگتا ہے۔ ان کی نظمیں اپنے ظاہری حسن اور اپنی بنت کاری میں بھی لاجواب ہیں۔ ان کی نظموں پر سنجیدہ تنقید نگاروں کے کام کی اشد ضرورت ہے، جس سے ان کی نظم کے مزید فکری اور فنی محاسن سامنے آئیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری نظم۔ نظم کا عنوان ہے ایک برزخ کھلا ہے میری روح میں، کیسا ہیلا کروں رات کٹتی نہیں، کیسا ہیلا کروں رات کٹتی نہیں، ایک برزخ کھلا ہے میری روح میں۔ اندھی الفت کی بےتاب سی سرخوشی دوڑتی ہے میرے جسم میں، اندھی الفت کی بےتاب سی سرخوشی دوڑتی ہے میرے جسم میں، بے بیاں وصل کی لذتیں میرے احساس میں گل کھلاتی ہیں، شب کچھ ڈھلکتی ہے اور ساتھ ہی میری پلکیں بھی خواب اور خواہش کی آغوش میں ڈھلکی ڈھلکی سی ہیں، پر اچانک کہیں جاگتی ہے کوئی کپ کپی خوف کی زد میں آئے ہوئے جان و دل ایک کما ایسے کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ ایک سایہ کھرشتی ہوں اپنے بدن سے مگر ایسا ممکن نہیں، ایک سایہ کھرشتی ہوں اپنے بدن سے مگر ایسا ممکن نہیں، کیسا ہیلا کروں رات کٹتی نہیں، مجھ سے آ کے یہ کہتی ہے اترو میری تیرگی میں، جہاں کوئی روشن نہیں کوئی رستہ نہیں، ایک برزخ کھلا ہے میری روح میں، رات کٹتی نہیں، کیسا ہیلا کروں۔ بہت شکریہ دوستو اس خوبصورت نظم کے بعد پیش خدمت ہے محترمہ گلناز کوثر کی ایک نثری تحریر، خوبصورت گلکاری نثر لطیف کے انداز میں۔ دیکھیے کہ خود اپنی زندگی اور نظم کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ نظم نے پہلے پہل آنگن کے ایک کونے سے ننھی کومپل کے جیسے سر اٹھایا تو میں اس کے وجود سے یکسر انجان رہی۔ پھر آنگن بدلتے رہے لیکن وہ کومپل ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی، ہمیشہ کونوں میں سمٹی ہوئی، دیواروں سے لگی ہوئی۔ پھر ایک روز میں نے اسے دیکھ بھی لیا، تھوڑی دیر حیرت رہی، دلچسپی بھی، اور پھر میں بھول گئی۔ سفر بہت کڑا تھا اور درد اپنی بساط سے بھی باہر۔ سارا وقت رشتوں کا ریشم بنتے نکل جاتا، لیکن ہر بار ساری بنت کھل کر پھر ایک ڈھیر کی صورت اختیار کر جاتی۔ سو یہ کوشش ہی ترک کر دی۔ اوندھے سیدھے دن بے آہٹ بیت جاتے اور کھڑکیوں پر نئے پرانے موسم اپنی تصویریں دھرتے گزر جاتے۔ تب نظم آنگن سے نکل کر میرے کمرے میں آنا شروع ہو گئی، دکھتی رگیں سہلاتی، ادھر ادھر کونوں میں سمٹے وجود سے گرد جھاڑتی، سرگوشیاں کرتی۔ پھر کوئی 12 برس پہلے جب کھڑکی پر چلچلاتے موسم کی تصویر دھری تھی اور میرا وجود درد سے دوہرا ہوا جاتا تھا، تو
نظم نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ بہت محفوظ رشتہ تھا، ایسا ریشم جس کی بنت کبھی واپس ڈھیر کی صورت اختیار نہیں کرتی تھی۔ اب کی بار باہر کی دنیا کو ایک مدت بعد دوبارہ دیکھا تو میری یہ دوست میرے ساتھ تھی۔ بھیڑ میں کھو جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اسے سب راستے پتہ تھے۔ بادلوں، پیڑوں، پھولوں، ہواؤں، موسموں، رنگوں اور خوشبوؤں کی باتیں ہمیں اچھی لگتیں، لیکن اکثر یہ باتیں اندر چھپے کسی خوف یا درد کی ملاوٹ سے بھیگ جایا کرتی تھیں۔ یہ کچھ ایسے دن تھے جب کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ نظم میرے وجود سے پھوٹی ہوگی، اور کبھی میں سوچتی کہ دراصل میں نے ہی اس کے بطن سے زندگی تلاش کی ہوگی۔ اس مرحلے پر ہم دونوں شاید ایک ہی تھے۔ ہمارے پاس کہنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا، بس روزمرہ کی زندگی تھی، حقیقی زندگی، جہاں ہم دونوں سارا دن کام کاج کی مشقت میں گزارا کرتے اور رات دیر تک پتوں سے لپٹی ہوئی ہواؤں کی سرگوشیوں میں چھوٹی چھوٹی سوچیں بنا کرتے، اس لیے کہ ہم چھوٹے لوگ تھے جنہیں جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ہم تنہا تھے پورے شہر میں یا کائنات میں، یا کائنات سے ادھر ادھر کے سارے زمانوں میں تنہا۔ ہم اداس تھے۔ زندگی ہمارے لیے درد کا سب سے بڑا استعارہ تھی۔ ہم خوشیاں نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، صرف یہ کوشش رہتی کہ درد کی شدت کسی طرح کم ہو جائے، اور جس روز ایسا ممکن ہو جاتا ہم دونوں سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ زندگی فضول لگتی اور اس کا نظام اس سے بھی فضول، اور اپنے وجود کا مسئلہ یکسر لا ینحل۔ کئی گتھیاں کھل کر ہی نہیں دیتی تھیں۔ کتابوں میں محبت اور جذبوں کی باتیں پڑھنا عجیب لگتا تھا۔ محبت ایسا پھیلا ہوا، بہتا ہوا جذبہ، کیسے قید کرتے ہوں گے لوگ؟ ہم دونوں نے تو اسے جب بھی گرفت میں لینا چاہا یہ ادھر ادھر پھسل جایا کرتا تھا، اور ہمیں تو فوراً ہی محبت ہو جاتی، خزاں رسیدہ پتوں سے لے کر ہنستے ہوئے چہروں تک ہر شے سے۔ مگر یہ کام اور بھی دردیلا تھا۔ پتے پیروں تلے مسلے جاتے اور چہروں کی مسکراہٹوں میں تضحیک ابھر آتی۔ ایسے میں ہم اپنی تکمیل کے لیے اندر کا رخ کیا کرتے۔ وجود کے اندر کی دنیا کیسی پر اسرار لگا کرتی، سوچوں کی شکلیں بنتی بگڑتی رہتیں اور ہم بیٹھے ان سے کہانیاں بنتے۔ شعور اور نیم شعور کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے، جسم کی سطح پر جیتے ہوئے، روح کے اندر گہرا اترتے ہوئے، سب تجربے نظم نے کرنے سکھائے تھے۔ ڈھیر سا درد سہنا اور بس چلتے رہنا بھی، فضول باتوں پر ہنسنا اور چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈنا بھی۔ نظم کبھی کبھی مجھ سے روٹھ بھی جایا کرتی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا بادلوں سے پرے ایک خاص زاویے سے دنیا کو دیکھنے کا، لیکن میں زیادہ تر اندر کے سناٹے سے الجھی رہتی۔ درد رگوں میں گرہیں لگاتا اور میں بیٹھی انہیں کھولتی رہتی۔ نظم کہتی کہ میں لا علاج ہوں اور ضرورت سے زیادہ قنوتیت پسند بھی، لیکن مجھے یہ سب پسند تھا۔ میرے لیے یہی محفوظ راستہ تھا۔ نظم اپنا آہنگ بلند کرنا چاہتی تھی، آسمانوں میں پرواز کے لیے مچلا کرتی، اور میں زمین میں اور گہرا دھنسنے کی کوشش کیا کرتی۔
दरअसल ज़िंदगी गुजारने का कोई नज़रिया या ढंग मेरे पास था ही नहीं। बस यूं ही जैसे खुदरो पौधे हवाओं के थपेड़े और बारिशों के शोर सहते सहते पलते रहते हैं। मेरे साथ रहते नज़्म का नसीब भी यही था। सो ये भी बग़ैर नज़रिए के पलती रही, सारे थपेड़े सहती और शोर सुनती हुई। नज़्म खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। जालिम का अपना सेहर था, चुपके चुपके दिल पर हाथ रख देने वाला। बेख्वाब चांदनी रातों में रक्स करते करते खुद फरामोशी के लम्हात में इसका चेहरा ज़िंदगी की तिमतमाहट से जगमगा उठता। ऐसे में मुझे ये बहुत अच्छी लगा करती थी। फिर कभी कभी इसके तुफैल खुद फरामोशी के चंद लम्हात मुझे मुयस्सर आ जाते तो और भी अच्छा लगता। बस हमारी यही कायनात रही है, सादा और छोटी। दुनिया की पेचीदा सियासत और बड़े लोगों के कारनामों से शायद हमें कभी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, गलियों, मोहल्लों, दफ्तरों, पार्कों, सिनेमा हॉलों और सड़कों पर बहती हुई ज़िंदगी से बारहा मुतासर हुए हैं। हाशिए के इस तरफ जीने में ज़्यादा मज़ा था। यूँ 12 बरस की इस बेपनाह रफ़ाकत के सिले में नज़्म को देने के लिए मेरे पास इससे अलावा क्या है कि मैं इसे एक जिस्म दे दूं, यानी ये किताबी शक्ल। इन सब छोटे बड़े ख्वाबों में से एक ख्वाब जो मैंने देखा, नज़्म ने देखा, और हमारे साथ कुछ और आँखें भी थीं जिन्होंने बुझ जाने में उजलत से काम लिया। तहरीर गुलनाज कौसर। तो अब आखिर में पेशी खिदमत है मोहतरमा गुलनाज कौसर की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म अहले ज़ौक़ की नज़र। भोले दिल तू क्यों डरता है, भोले दिल तू क्यों डरता है, उन मखमूर निगाहों की तस्वीर बना। 2 होंठ बिठा, थोड़ी से थोड़ा ऊपर, वस्त में रुखसारों से थोड़ा नीचे, अब इनमें एक हिद्दत भर, और मीठे मीठे लफ्जों का मुस्कान सजा। एक शक्ल बना, एक शक्ल बना, और मंतर फूंक के जिंदा कर, फिर खेल जमा। जीवन की गागर पलटा कर एक शाम उठा, फिर आग जला, और भड़क उठे तो शोलों से बरसात बना, फिर सन सन करती बूंदों से मिट्टी को गूंद के रंग बिरंगे फूल उगा। फिर चाहे तो चलती धड़कन को सुन कर दे, तू गाढ़े बादल फैला कर ये सारा मंजर गुम कर दे।